فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز سے متعلق اذان کے جو احکام و مسائل کا مختصر سلسلہ جاری ہے، اس کا اگلا حصہ فجر کی اذان اور فجر سے پہلے ہونے والی اذان سے متعلق ہے۔ فجر سے پہلے جو اذان مشروع ہے، اس اذان کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس وقت خصوصیت کے ساتھ چونکہ ہم لوگ ماہ رمضان میں ہیں، اس لیے بھی اس مسئلے کو سمجھنا فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ دیکھیں، ایک تو صلاۃ فجر کی اذان ہے جو صبح صادق پر ہوتی ہے، جسے ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن شریعت کے اندر اس سے پیشتر بھی ایک اذان ہوتی ہے، مشروع ہے وہ اذان، جس کو پہلی اذان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ اذان کس مقصد کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اس اذان کا مقصد کیا ہے۔ اس اذان کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ قیام اللیل کر رہے ہوں، تہجد کی نماز میں مشغول ہوں، وہ اپنی نماز کو ختم کرتے ہوئے، مختصر کرتے ہوئے یا سمیٹتے ہوئے کچھ دیر آرام کر لیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ سو رہے ہوں وہ بیدار ہو جائیں۔ ان دو مقاصد کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ اس پہلی اذان کے سلسلے میں آیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یمنعن احدکم او احدا منکم اذان بلال من سحورہ فإنہ یؤذن او ینادی بلیل لیرجع قائمکم ولینبہ نائمکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتھیو، تم میں سے کسی کو یا تم لوگوں میں سے کسی شخص کو بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سحری کرنے سے نہ روکے یا سحری ختم کرنے پر آمادہ نہ کرے، کیونکہ بلال جو ہیں وہ رات ہی میں اذان دیتے ہیں، صبح صادق سے پہلے اذان دیتے ہیں۔ صبح صادق نہیں ہوئی رہتی ہے، اس کا اعلان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے پہلے رات جب رہتی ہے اسی وقت اذان دیتے ہیں۔ لیرجع قائمکم، تاکہ جو تم میں سے قیام اللیل میں مشغول ہوں، تہجد وغیرہ پڑھ رہے ہوں، رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوں، وہ پلٹ جائیں، واپس ہو جائیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اسے مکمل کر لیں، اور مکمل کرنے کے بعد کچھ دیر، چند لمحے آرام بھی کر لیں اگر ضرورت محسوس کریں۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ سو رہے ہیں وہ بیدار ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں۔ ان دونوں مقصد کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات ہی میں اذان دیتے ہیں، جبکہ صبح صادق ابھی نہیں ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی واضح سی بات ہے کہ یہاں معلوم پڑ رہا ہے کہ دو اذانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی، جن میں سے پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، اور دوسری اذان جو صبح صادق کی ہے، اس اذان کو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح میں اس حدیث کی شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ جو قیام اللیل کرنے والے ہوں وہ پلٹ جائیں، یعنی اب مکمل کر لیں، اور جو جاگ رہے ہوں، جو سو رہے ہوں وہ جاگ جائیں، اسی مقصد کے لیے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اب صبح صادق بہت ہی قریب ہے، دور نہیں ہے، اس لیے مکمل کر لینا چاہیے۔ جسے تھوڑی دیر آرام کرنے کی حاجت ہو وہ آرام کر لے، تاکہ نشیط ہو کر کے فجر کی نماز میں پھر حاضر ہو، یا مثال کے طور پر جو وتر نہ پڑھ سکے ہوں اب تک وہ وتر پڑھ لیں، یا مثال کے طور پر کسی شخص کو پاکی، طہارت، یا مثال کے طور پر استنجا وغیرہ کی حاجت ہو، اس سے بھی وہ فارغ ہو جائے۔ اس طرح کی اور بھی جو مصلحتیں ہو سکتی ہیں، ان مصلحتوں کی تکمیل کے لیے پہلی اذان ہوا کرتی تھی۔ تو اور اسی طریقے سے جو لوگ سو رہے ہوں وہ جاگ جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ صبح صادق کی اذان، صبح صادق پر اذان ہوگی، صلاۃ فجر ادا کی جائے گی، اس کے لیے جو لوگ سو رہے ہوں وہ جاگ جائیں۔ یہ مقصد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہلی اذان کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اذان جو پہلی اذان ہوا کرتی تھی، یہ اذان صبح صادق سے پہلے ہوتی تھی، اور
یہ بھی واضح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کہ دونوں اذانوں کے مؤذن الگ الگ ہوا کرتے تھے۔ پہلی اذان کے مؤذن حضرت بلال، اسی طریقے سے دوسری اذان جو صبح صادق کی اذان ہوتی تھی وہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حدیثوں سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ دونوں اذانوں کے درمیان فاصلہ جو ہوا کرتا تھا وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا، مختصر فاصلہ ہوا کرتا تھا، بہت ہی محدود فاصلہ، جس سے اتنی مصلحتیں جس کا تذکرہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، یہ مصلحتیں حاصل ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دو مؤذن تھے، بلال و ابن ام مکتوم الاعمى اور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے۔ یہ دو مؤذن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رات ہی میں اذان دیتے ہیں، اس لیے کھاتے رہو پیتے رہو، یعنی کھانے پینے کا سلسلہ جو تم نے سحری کے لیے جاری کر رکھا ہے وہ جاری رکھو، کھاؤ پیو، یہاں تک کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں۔ تو یہ بہت ہی واضح ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان تھی وہ اذان پہلی اذان ہوا کرتی تھی، اس پر کھانا پینا مثال کے طور پر سحری وغیرہ کرنے میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ صبح صادق کی وہ اذان نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان فرما دیا وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَنزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا، دونوں صاحبان کی اذانوں میں زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا، بس یوں ہی فیصلہ ہوتا تھا کہ ایک اترے اور دوسرا چڑھے، یعنی کیا مطلب، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے کر کے آ رہے ہوں اور آنے کے چند ہی لمحوں کے بعد، تھوڑی ہی دیر کے بعد، چند ہی منٹوں کے بعد حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا۔ تو اس سے بھی معلوم پڑتا ہے کہ سنت یہ ہے کہ اگر یہ پہلی اذان کا بھی اہتمام کیا جائے تو بہتر ہے، اور یہ اذان جو ہے بہت زیادہ پہلے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کچھ ہی فاصلے سے پہلے ہونی چاہیے۔ اب ایک مسئلہ چھوٹا سے باقی بچتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، جو فجر کی اذان میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ حی علی الفلاح کے بعد سکھلایا ہے، یہ الصلاۃ خیر من النوم کون سی اذان میں کہا جائے گا؟ کیا پہلی اذان میں جو رات ہی میں ہوتی ہے جب سحری وغیرہ کرنا کھانا پینا درست ہوتا ہے، یا صبح صادق کی اذان میں جو اصل اذان ہے جو صلاۃ فجر کے لیے صبح صادق کے اعلان کے لیے ہوتی ہے، اس اذان میں کہا جائے گا؟ اس سلسلے میں جو بات واضح ہے اور حدیثوں کے اندر موجود ہے وہ یہی ہے کہ یہ الصلاۃ خیر من النوم یہ پہلی اذان میں نہیں بلکہ صبح صادق والی اذان میں کہا جائے گا، یعنی بلال کی اذان میں نہیں بلکہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان میں کہا جائے گا۔ ایک روایت میں جو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم فی الاولی من الصبح، یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ 2 مرتبہ پہلی اذان میں کہا جائے گا، الاولی من الصبح، صبح کی پہلی اذان میں کہا جائے گا۔ یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کلمات الصلاۃ خیر من النوم کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا حصہ ہوں گے، یعنی پہلی اذان جو ہوتی ہے اس کا حصہ ہوں گے، یا پھر دوسری اذان جو صبح صادق پر ہوتی ہے؟ بات ہو چکی ہے کہ صبح صادق والی اذان کا یہ حصہ ہے اور ہونا چاہیے۔ اس حدیث کے اندر جو بات آئی ہوئی کہ صبح کی پہلی اذان میں آپ جانتے ہیں کہ اذان اور اقامت دونوں کو اذان کہا جاتا ہے، اذان اور اقامت دونوں کو ندا، دونوں کو اذان کے الفاظ میں بسا اوقات روایتوں میں تعبیر کیا گیا ہے۔ تو الاولی من الصبح سے مراد وہ پہلی اذان نہیں ہے جو جگانے کے لیے ہوا کرتی تھی، یا اس طریقے سے قیام اللیل کرنے والوں کو آگاہ کرنے کے لیے ہوا کرتی تھی بلال کی، وہ مراد نہیں ہے پہلی اذان سے۔ پہلی اذان سے مراد صبح صادق کی اصل اذان مراد ہے، جو بعد میں ہونے والی اقامت کے بالمقابل پہلی اذان ہے۔ تو یہ پہلی اذان سے مراد حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ہے۔ یہ اس حیثیت سے پہلی اذان ہے کہ صبح صادق کی اصل اذان ہے اور یہ پہلی اذان ہے۔ اقامت جب مؤذن کہے گا نماز قائم کرنے کے لیے، نماز کی اقامت جب کہے گا تو اس کی دوسری اذان مانی جائے گی۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا یہ معنی ہے۔
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بین کل اذانین صلاۃ، ہر دو اذان کے بیچ میں ایک نماز ہے، یعنی 2 رکعت نماز بہرحال اذان اور اقامت کے درمیان پڑھ لینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ اس بات کو فرمایا تھا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ واجب نہیں ہے، البتہ جو چاہے فضیلت حاصل کرنا اسے چاہیے کہ ہر اذان اور اقامت کے بیچ میں نماز پڑھ لے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ کے نبی نے بین کل اذانین کہا ہے، ہر 2 اذان کے بیچ میں۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر نماز کے لیے 2 اذان ہوتی ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اذان اور وہ اقامت جو نماز کے اقامت کے لیے کہی جاتی ہے۔ تو یہ 2 اذانیں اس اعتبار سے کہی گئی ہیں۔ اب آخری بات یہ ہے کہ یہ صبح صادق کی جو اذان ہے، یہ اذان اپنے وقت پر ہونی چاہیے۔ جیسے صبح صادق ہو، صبح صادق پر یہ اذان کہی جانی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے کئی مصلحتیں جڑی ہوئی ہیں، کئی مقاصد کے لیے اذان ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رات کا اختتام اور صبح کا آغاز، یہ صبح صادق ہے، یہ بتانے کے لیے یہ اذان ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے سحری کرنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب اگر تاخیر کی جائے گی تو اشتباہ پیدا ہوگا کہ کب تک سحری کی جائے، کب تک کھانا پینا ہمارے لیے روا ہے، کب بند کریں کب نہ بند کریں۔ یہ بات اس لیے بطور یاد دہانی آپ کے سامنے کہی جا رہی ہے، کیونکہ بسا اوقات بعض مسجدوں میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ عام طور پر اذان تاخیر سے دی جاتی ہے، صبح صادق کے 20 منٹ کے بعد، 25 منٹ کے بعد، بسا اوقات آدھے گھنٹے کے بعد۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ خلاف سنت ہے، خلاف شریعت ہے، کیونکہ احادیث رسول جو ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں بالکل واضح طور پر یہ مسئلہ موجود ہے کہ بالضبط صبح صادق پر حضرت عبداللہ ابن مکتوم اذان دیتے تھے، اور اس سے کچھ دیر پہلے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیا کرتے تھے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے، عام طور پر رمضان ہی میں مسئلہ پیش آتا ہے کہ صبح سحری کرنی ہے، کھانا پینا، اب کھانے پینے کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی نفلی روزے بھی رکھتا ہے، بہت سارے نفلی خاص نوافل روزے ہیں، عام نوافل روزے ہیں، آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ مسجدوں کا جو کردار ہے، اذان کا جو کردار ہے، وہ کردار صحیح معنوں میں اپنی جگہ پر موجود ہو، اس میں کسی بھی طرح کا خلل نہ پیدا ہو۔ اذان ایک شعار ہے، اس سے پتہ چل جائے نماز کا وقت، اس سے پتہ چل جائے سحری کے اختتام کا، اس سے پتہ چل جائے افطار کے آغاز کا۔ یہ ساری چیزیں بالضبط اپنے ٹائم پر ہونی چاہیے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مقصود ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر طور پر وہ اذان جو صبح صادق سے پہلے ہوتی ہے اس سے متعلق، اور صبح صادق کی اذان سے متعلق اختصار کے ساتھ چند باتیں تھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان اور اقامت کے سلسلے میں جو ہدایات اور تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔